बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमले जारी हैं और सदर ट्रंप की जानिब से वाशिंगटन की जानिब से जो 48 घंटे की जंग बंदी की पेशकश की गई थी, ईरान ने उसको मुस्तरद कर दिया। ईरान को सदर ट्रंप के किसी बयान और किसी पेशकश पर एतमाद नहीं है। लेकिन इस वक्त सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। एक तरफ वो दावे करते हैं कि ईरान की फ़िज़ाओं पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है, दूसरी जानिब हम देखते हैं कि उनके जो जदीद तरीन स्टेल्थ हथियारे हैं ईरान उनको गिरा रहा है। 2 लड़ाका हथियारे भी गिर गए, मिसाइल्स भी गिराए जा रहे हैं, उनके ड्रोन्स को भी जो है वो मार गिराया जा रहा है ईरान की जानिब से। इसी तरीके से आबनाए होर्मुज़ पर अभी भी ईरान का मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिका को इस जंग में कोई ऐसी कामयाबियां अभी तक नहीं मिली, क्योंकि वो कहते तो हैं कि हमने ईरान की बहरिया को भी ख़त्म कर दिया है, हमने ईरान की जो फ़िज़ाइया है उसको भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, मिसाइल बनाने की सलाहियत भी कम हो गई है। लेकिन इन तमाम दावों के बरक्स ईरान की तरफ से जो मज़ाहमत है, जो जवाबी कार्रवाइयाँ हैं, वो ये बात साबित करती हैं कि ईरान अपनी जगह पर बहुत मजबूती से कदम जमा के खड़ा है। और फिर जो इस पूरे खित्ते में सूरत हाल बनी हुई है सदर ट्रंप के लिए ज़ाहिर है वो भी काफ़ी ख़तरनाक है। लेकिन ख़ुद अमरीका के अंदर जो दबाव है, अवामी मकबूलियत और अवामी हमायत में मुसलसल कमी हो रही है इस जंग को लेके, तो सदर ट्रंप कैसे इस जंग में से निकलेंगे और उनको इस जंग से निकलने के लिए क्या ईरान की उन शराइत पर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी जो ईरान सामने रख रहा है। ईरान ने एक बार फिर ये कहा है कि हम जो हैं वो अगर जंग बंदी हो भी जाए तो भी हमारा जो हदफ है वो ये है कि अमेरिका इस खित्ते से निकल जाए, यहाँ पर जो अमेरिकी फ़ौजी अड्डे हैं वो बंद हो जाएं और अमेरिका इस खित्ते में मौजूद ना रहे। दूसरी तरफ जनाब कल वाशिंगटन पोस्ट ने खबर एक नशर की थी और उन्होंने कहा था कि ईरान ने इस्लामाबाद में अमरीकी हुकाम से मिलने से इनकार कर दिया है और तासुर ये दिया गया कि ईरान जो है वो तेहरान जो है वो इस्लामाबाद पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं करता। उस खबर से कुछ वाइब ऐसी आई। लेकिन आज अब्बास अरागची ने अपने सोशल मीडिया पे जो है वो लिखा कि हम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से हमने कभी इनकार नहीं किया और इस्लामाबाद की जो कोशिशें हैं हम उनको सराहते हैं और आलमी मीडिया जो है वो जंग के दौरान चीज़ों को मन घड़त और गलत अंदाज में पेश ना करे। इसहाक डार साहब ने इस बयान का खैर मकदम किया है। और ये जो सारी सूरत हाल अब बनी हुई है, ज़ाहिर है आलमी मैशत पर एक बहुत बड़ा ख़तरा है। अगर आबनाए होर्मुज़ बंद रहती है, ये जंग कुछ हफ्ते मज़ीद चलती है, तो इससे तवानाई की सप्लाई चेन मुसलसल जो मुतासर हो रही है, शायद उसको ऐसा नुकसान होगा जो दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए दुनिया बार बार ये कह रही है कि इस जंग को जल्द अज जल्द बंद किया जाए। तो पाकिस्तान ने जनाब कल हमने आपसे जिक्र किया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इजाफा पेट्रोल की प्राइसेस में किया था, फ्यूल प्राइसेस में, पेट्रोल और दीगर जो तेल की मसनूआत हैं। लेकिन फिर कल रात को काफ़ी आप कह लीजिए मिडनाइट के करीब वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की जो कल की नई कीमत थी उसमें 80 रुपये फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया। फिर उन्होंने बहुत सारी सब्सिडीज़ का भी ऐलान किया। सूबाई हुकूमतें भी जो हैं वो सब्सिडीज़ दे रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी काफ़ी सब्सिडीज़ जो है उनका ऐलान किया है। तो ये जो एक ही दिन में इतना बड़ा इजाफा और उसको वापस लेने का फ़ैसला है, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे। हुकूमत किफ़ायत शारी की बातें तो कर रही है, अमली तौर पर पास प्लान और मनसूबा क्या है कि वो वाकई अवाम को अपने साथ मिला के किफ़ायत शारी की तरफ लेके जा सकें, कुछ उसकी बात भी करेंगे। और आज जो है वो शाहिद हक़ान अब्बासी साहब ने ये भी कहा कि डीरेगुलेट करना चाहिए फ्यूल प्राइसेस को। तो हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी आइंदा दिनों के लिए क्या होगी, क्योंकि हम IMF प्रोग्राम में हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मुआशी सूरत हाल है और इस जंग में बिलखुसूस क्या मैनेजमेंट हुकूमत करेगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं इख्तियार वली खान साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म के इत्तलात व नशरियात के, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब और जॉन हुसैन जो सीनियर साहब हैं ईरान से, वो हमें ज्वाइन करेंगे। तो जनाब मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबरें हैं, सबसे पहले उसी हवाले से बात कर लेते हैं। और हमें इख्तियार वली खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो कि मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। इख्तियार साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो फैसला था कल, इतनी बड़ी एक कीमत बढ़ाई गई और फिर रात को कम किया उस कीमत को शहबाज शरीफ साहब ने,
تو یہ کیا پہلے کوئی ویل تھاٹ ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے حکومت کے پاس، یا ریاکشن دیکھنا تھا، یا دباؤ کتنا پڑے گا اس فیصلے سے، اس کی کیا پولیٹیکل کاسٹ ہے، اس کی کیا سوشل کاسٹ ہے، یہ ساری چیزیں پہلے سے ایویلیویٹ نہیں کی جانی چاہیے تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تنزیلہ بہن. دیکھیں، سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ ہمیشہ رکھیے گا اس حوالے سے، اور اس موضوع پر جب بھی آپ بات کریں تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں، اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کی اپنی فرمائش زیادہ نہیں چلتی. اب پرائم منسٹر نے آج سے 3 دن پہلے اپنی ٹیم کو کہہ دیا تھا کہ آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ٹیک اپ کریں دوبارہ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور ان کو بتائیں کہ اس وقت جو حالات ہیں صرف پاکستان کے نہیں بلکہ ہمارے پورے خطے کے، وہ کوئی عام حالات نہیں ہیں. یہ کہ مطلب ایسے حالات میں آپ ٹیکس اتنا دیں گے، لیوی اتنی ہوگی، اور اتنی ٹیکس کلیکشن کرنی ہوگی، یہ فلانے مد میں اتنا خرچہ ہوگا، فلانے مد میں اتنا خرچہ ہوگا. تو وہ ایک نارمل حالات کے لیے ہوتی ہے. لیکن اس وقت تو جس طرح کورونا پینڈیمک آیا تھا دنیا پر، یہ اس سے بڑی وبا ہے، یہ اس سے بڑا ایک مسئلہ ہے اس وقت جس سے پاکستان دو چار ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ میرے خیال میں اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آج ہم اس بات پہ تو ڈسکشن کر رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہے، پیٹرول مہنگا کیوں ہے، لیکن اگر یہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنی، اور فیلڈ مارشل نے، اور پھر ہمارے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے، انہوں نے اپنی اسپیشل ایفرٹس نہ کی ہوتی تو آج میں اور آپ اس ٹی وی پر یہ پروگرام کر رہے ہوتے، اور آپ مجھ سے سوال کر رہی ہوتی کہ اختیار ولی صاحب جواب دیں، آپ حکومت ہیں، کہ پیٹرول پمپس پر پیٹرول کیوں نہیں مل رہا. تو آپ آج کو تو حالات یہ ہونے تھے. تو مجھے لیکن سب سے بڑی اچیومنٹ جو ہے تو وہ یہی ہے کہ ہم نے پیٹرول کبھی آپ کو قلت کی طرف ہم لیکن جس دن جنگ شروع ہوئی تھی تو ہمارے پاس بگ اچیومنٹ. ہاں، لیکن اختیار صاحب جس دن جنگ شروع ہوئی اس دن 28 دنوں کا سٹاک تھا پاکستان کے پاس، 26 سے 28 دنوں کا، 21 دنوں کا تھا، 21 دنوں کا سٹاک تھا. اور جو پہلی بار 50 سے زائد روپے کا اضافہ کیا گیا تھا وہ اس تیل پہ کیا گیا جو پہلے پرانی قیمتوں پہ خریدا ہوا تھا. تو وہ جو اربوں روپے گئے لوگوں کی جیبوں میں، اس کا کیا جواب ہے؟ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ اگر آپ پیٹرول مہنگا نہیں کرتے تو جتنا سٹاک آپ کے پاس موجود تھا وہ سارا ذخیرہ اندوزی کی طرف جا رہا تھا. وہ سارا مال جو تھا اس میں جو بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں، مافیا ہے، اسمگلر ہیں، وہ ایکٹیو ہو چکے تھے. اور ہماری پبلک بھی کچھ ایسی ہے کہ جب ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ فلانی چیز کی شارٹیج آ رہی ہے تو گاڑیاں بھی ساری لے جاتے ہیں پیٹرول پمپس پر، اور گھر میں اگر کوئی پیپے وغیرہ پڑے ہیں تو وہ بھی لے جاتے ہیں کہ یہ بھی بھر دو. تو ان ساری سچویشن کو جو باقی دنیا میں جو چل رہا تھا وہ آپ کو بھی نظر آ رہا تھا، مجھے بھی نظر آ رہا تھا. ایسی سچویشن سے بچنے کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا کہ لوگ تھوڑا سا پیٹرول کے استعمال کو کم کریں. دیٹ واز اے سگنل گیون ٹو دا نیشن کہ انرجی کی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قلت جو ہے وہ آنے والی ہے. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اگر 21 دنوں میں آپ وہ پیٹرول پرانے پرائس پہ چلا لیتے اور آپ کے پاس نیا پیٹرول نہ پہنچتا تو آج 3 ہفتے بعد یا 1 مہینہ گزرنے کے بعد میری وہی بات کہ آج ہم اس بات پہ پروگرام کر رہے ہوتے کہ پاکستان میں پیٹرول اس وقت کتنے کانفیڈنٹ ہیں آپ کہ ہمارے پاس اتنا تیل موجود ہے کہ ہم یہ کچھ، اگر جنگ، کیونکہ جو ٹائم لائن صدر ٹرمپ دے رہے ہیں وہ 4 سے 5 ہفتے کہہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کی بات پہ بہت زیادہ یقین نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ 1.5 مہینے سے لمبی جنگ چھڑ جاتی ہے اور مزید آگے چلی جاتی ہے تو پھر کیا کریں گے آپ؟ It's not my opinion but it's my personal assessment کہ شاید یہ جو اپریل کا مہینہ ہے اس میں جنگ بندی ہو جائے گی. اچھا، جنگ رک جائے گی، اور اس میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار رہا ہے اور انشاءاللہ ہوگا بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو قوم کے آپ کے پروگرام کی وساطت سے میں کوئی اگر اچھی خبر دینا چاہوں تو وہ یہ ہو سکتی ہے، اور یہ ہوگی بھی ضرور، کہ انشاءاللہ یہ جو پیٹرولیم پرائسز کی جو مصنوعات کی پرائسز ہیں یہ اضافہ جو ہے یہ عارضی ہے. دا مومنٹ یہ جب مارکیٹ لیول پر آ جائے گی، اس وقت جو خام تیل ہے اس کی مارکیٹ میں جو قیمت ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی ہے.
ڈالر کو آپ دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر ہے، اور اس کے خام تیل کا ریٹ کیا ہے. آپ تو باہر سے منگواتے ہیں، آپ کی اپنی پروڈکشن تو ہے نہیں. جن ملکوں سے پیٹرول تیل نکالا جاتا ہے ان کنوؤں پہ بم برس رہے ہیں، وہاں پر میزائل جو ہیں پھٹ رہے ہیں، اور وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. ایون بہت سارے ملکوں میں ہے نہیں، اچھا، پیٹرول موجود نہیں ہے. آپ کی نظر سے بھی تو گزرا ہوگا ہم اختیار صاحب، کچھ ہم یہ لوگ، سمجھتے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی جی تھی اسی میں ایڈ کر دیجئے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے بیانات بھی دے رہے ہیں پاکستان کے اندر سے کہ ہماری حکومت جو ہے اس کو ایران سے تیل اس وقت لینا چاہیے. پہلے سے ایک پالیسی ہونی چاہیے کہ ہم ایران سے جو ہے وہ تیل خریدیں کیونکہ وہاں پر بہت سستا ہے. کیسے رسپونڈ کریں گے آپ؟ کیونکہ ظاہر ہے عوام جو ہے وہ اس طرح کے بیانات پہ آپ کو پتہ ہے کہ شاید ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل انفارمیشن بھی نہیں ہوگی، تو وہ تو اپنا ایک اوپینین بنا لیں گے کہ آپ لوگ جان بوجھ کے ہمیں مہنگا پیٹرول اور تیل بیچنا چاہتے ہیں. یہ دو تین چیزیں میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے آپ کے سننے والوں کو، پاکستانی قوم کو بتا دوں کہ ایک تو رشیا کا جو تیل ہے وہ آپ کی ریفائنریز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے، وہ آپ اس کو یہاں پر ریفائن نہیں کر سکتے. نمبر 2، جو ایران کے اپنے تیل کی بات ہے، اس وقت ایران کی اپنی ریفائنریز پر اسرائیل اور امریکہ نے اتنے میزائل داغ دیے ہیں کہ ان کی اپنی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو وہ کسی دوسرے ملک کو کیا دیں گے. تو یہ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر نا رستو بن کے بات کرتے ہیں، یہ ویسے ہی جس کے منہ میں جو بات آ جائے، ہر بندے کے پاس اپنا ایک چینل ہے، اس نے اپنا ٹی وی کھول کے رکھا ہوتا ہے. ہم خود بھی یہ چیزیں دیکھ کے ہنستے ہی ہیں، اس کے پہ بندہ زیادہ کیا ہی بات کرے. تو یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ اگر ہم سعودی عرب سے متبادل راستے سے اپنے ملک میں پیٹرول لا رہے ہیں تو ایران سے کیوں نہیں لاتے؟ بیکاز وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. اگر ہمارے پاس تیل نہیں ہے تو ہم یمبو سے اور فجیرہ کے راستے جو ہے متبادل راستوں سے تیل کا کیوں بندوبست کر رہے ہیں؟ کیوں سوچتے ہیں؟ کیا ہمیں کوئی شوق ہے کہ ہمیں مہنگا پیٹرول ملے اور ہم پاکستانی قوم کو مہنگا پیٹرول دیں؟ نو. صحیح. اچھا، جو اس پیٹرول کے ایشو ہم پہ تو چاہتے ہی نہیں کہ پیٹرول کے عوام ایشو پہ کو. مجھے دو چیزیں جو آپ سے اور پوچھنی ہے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب ظاہر ہے جو آپ کی جماعت کے لیڈر تھے اور وزیر اعظم بھی بنے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ، انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور وہ کہتے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ کرنا چاہیے تیل کی قیمتوں کو حکومت کو، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو الیکٹرک وہیکلز ہیں انہوں نے کہا جی کہ اس کو پروموٹ کرنے کی حکومت کو کوشش کرنی چاہیے. اور ساتھ انہوں نے جو سبسڈی دی ہے صوبائی حکومتوں نے اس پہ انہوں نے شکوک کا اظہار بھی کیا. انہوں نے کہا کہ یہ 200 بلین میں سے 20 بلین بھی عوام تک نہیں پہنچے گا کیونکہ کرپشن اتنی زیادہ ہماری سسٹم میں ہوتی ہے. تینوں چیزوں پہ جواب دیجیے گا کہ کیا حکومت لانگر رن میں یہ سمجھتی ہے کہ ڈی ریگولیشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی حکومت کے بس کا کام نہیں ہے یہ مینج کرنا. جہاں تک الیکٹرک وہیکلز کی بات ہے تو پرائم منسٹر تو اس بارے میں بہت زیادہ کین ہے. میرے خیال میں اگلے سال 2 میں شاید یا 3 میں آپ کو نظر آئے کہ تمام گاڑیاں جو ہے سرکاری تو وہ شفٹ ہو چکی ہوں گی الیکٹرک وہیکلز پر. اچھا، یہ تو مطلب پرائم منسٹر از آن اٹ، وہ تو اس کو سپیئر ہی نہیں کر رہے، وہ تو اس چیز میں بہت سیریس ہیں. جہاں تک سبسڈی کی بات ہے تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ پرائم منسٹر کل کیبنٹ کی میٹنگ میں جس طرح وہ مطلب ایک تو میکرو لیول ہوتا ہے، جس طرح مائکرو لیول پر وہ آ کر چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں، اور اپنی ٹیم کے ہر بندے سے جس طریقے سے وہ کام لے رہے ہیں، یہ آپ کی سوچ ہے. آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب جس کام کے پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ تو نہ سوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ ہنستے ہیں، وہ تو پھر کام کے پیچھے ہی پڑے ہوتے ہیں. وہ تو ورکہالک بندہ ہے اور وہ اپنی ٹیم سے بھی اسی طرح کام لیتے ہیں. تو کل جس طرح انہوں نے اپنی ٹیم کو ٹاسک دیے ہیں، ایون آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو ہے تو نیگوشیٹ اور دوبارہ ری نیگوشیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ٹاسک دیا ہے کہ آپ نیگوشیٹ کریں کہ یہ حالات جو ہیں یہ نارمل حالات نہیں ہیں اور اس میں آپ کو بھی چیزوں کو ریویو کرنا ہوگا. تو وہ بھی ہے. دوسرا، پبلک کو اتنی ریلیف دینا کہ مطلب آپ ریلوے کو منع کر دیں کہ آپ نے اپنے کرائے نہیں بڑھانے، پبلک کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ میں کرائے نہیں بڑھنے چاہیے، بسوں کو وہ 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں ماہوار. ان حالات میں سبسڈیز ہیں یہ ساری
ٹرکوں کو، مال بردار گاڑیوں کو 70 اور 80 ہزار روپے دے رہے ہیں. پیٹرول استعمال کرنے والے موٹر سائیکل سواروں کے لیے انہوں نے ریلیف پیکج کا اعلان کیا. اسلام آباد میں اور پنجاب میں جو ہے انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ فری کر دی ہے. موٹر وے پر ٹول ٹیکس جو ہے اس کو اگلے 3 مہینے کے لیے انہوں نے روک لیا ہے کہ کوئی اضافہ اس میں نہیں ہوگا. تو مینس کہ میرے خیال میں قوم کو یہ بات اچھی لگنی چاہیے کہ ان کے جو حکمران ہیں، جو وزیر اعظم ہے، وہ اپنی ڈیوٹی سے اور قوم کی فکر سے وہ غافل نہیں ہے. ٹھیک وہ ہے. اپنی ڈیوٹی جو کر رہے ہیں اور جو پیٹرول انشاءاللہ پرائسز کو ڈی اس سے ریگولیٹ بہتر کرنے کی، نتائج جو ہیں. جو فیول پرائسز کو ڈی ریگولیٹ جی کرنے کا مشورہ، اس پہ آپ کی کیا سوچ ہے کہ حکومت کو سوچنا چاہیے؟ اچھا، ڈی ریگولیٹ اگر آپ کر لیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو میکانزم بنانا ہوگا کہ ریگولیٹ کر کے کل کو آپ کو پیٹرول نہ ملے اور سول سیکٹر جو ہے ان کی پالیسی نہ چل پڑے، کیونکہ اس میں ایک منڈی تو انوالو نہیں ہے، اس میں ایک سپلائر تو انوالو نہیں ہے، ایک امپورٹر اس میں انوالو نہیں ہوگا. یہ تو ایک لمبی چین ہے، لمبا سلسلہ ہے. تو پھر ہزیمت کس کو اٹھانی پڑے گی؟ پھر حکومت کو اٹھانی پڑے گی کہ ملک میں پیٹرول نہیں ہے. اور تو ڈی ریگولیٹ کرنے سے شاہد صاحب جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، میرے وہ سینئر رہے ہیں اور اب بھی میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، شاہد خاقان عباسی صاحب کی. لیکن یہ فارمولا کیا ہوگا کہ اگر حکومت بالکل اپنے ہاتھ نکال لے تو امپورٹ کون کرے گا؟ وہ کس ریٹ پر بیچے گا؟ اور اگر انہوں نے امپورٹ چھوڑ دی، ریٹ بڑھ گیا، عالمی منڈیوں میں چیز مہنگی ہو رہی ہے، یہاں پر جو ہے تو پیٹرول خریدنے والا کوئی ہوگا نہیں، تو یہ بند کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا اس کے بعد؟ صحیح. تو ہر ایک چیز کو ڈی ریگولیٹ کیا بھی نہیں جا سکتا، اور ریگولیشن بھی اس وقت اتنی ہو رہی ہے جتنی ضرورت ہے. ٹھیک. تو مجھے تو نہیں لگتا آپ کو لگتا ہے کہ توازن ہے یہ پالیسی میں، ورکیبل ہے. جو کفایت شعاری کے لیے بار بار بات کی جاتی ہے، امپلیمنٹیشن میں بڑے گیپس ہیں. حکومت کو بہت سنجیدہ کوششیں کرتی ہوئی، عوامی سطح پہ مہم چلاتی ہوئی، عوام کو اپنے ساتھ آن بورڈ کرتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. آپ باہر نکلیں، آپ دیکھیں، مطلب خیر باہر نکلے بغیر آپ یہ دیکھ لیں گے مارچ میں جو تھی پیٹرول کی کھپت وہ کتنی زیادہ تھی. مطلب ایک جو آپ کی ویسے اوسطن ایک کھپت ہے اس سے کتنی زیادہ تھی، 19% زیادہ تھی. تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ عوام کیا رسپونڈ کرتی ہے کفایت شعاری کو، یا جو آپ لوگ پالیسی بناتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ میں یہ تو میں نے پہلے آپ کو بات بتا دی کہ جب اگر آپ نے کسی چیز کو اس ملک میں ناپید کرنا ہے تو آپ کہہ دیں کہ فلانی چیز مہنگی ہونی جا رہی ہے، فلانی چیز جو ہے تو وہ مہنگی ہونی جا رہی ہے، یا اس کی شارٹیج آنے والی ہے. بس جی. ہماری قوم کا اللہ بھلا کرے، یہ سب اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. حالانکہ ہم نے دیکھا چائنا میں اور دوسرے سویلائزڈ ملکوں میں جو ڈسپلنڈ قومیں ہیں، ان کو جب ان کی حکومت کہہ دیتی ہے کہ فلانی چیز کی شارٹیج ہے، وہ اس کا استعمال یا بند کر دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، یا اس کو کم از کم کر دیتے ہیں. ٹھیک. ایک من لاسٹ حیث کوسچن، القوم ہم بریف رسپونڈ سا. نہیں کرتے. بریف سا اختیار صاحب، جو ایک لاسٹ کوسچن ہے وہ آپ نے دیکھا، وزارت جو ہماری ہے فائنینس کی وزارت، اس نے یہ اس پہ ایک کلیریفیکیشن تو دی ہے، لیکن ظاہر سوشل میڈیا پہ ہم نے کچھ ملکوں کی پیمنٹس ہماری ڈیو ہیں، اس پہ بھی بڑی بات چیت چل رہی ہے کہ شاید پاکستان کے ساتھ معاملات خراب ہو رہے ہیں، جو ہم نے پیمنٹس دینی ہے اپنے دوست ملکوں کو واپس. کیا سچ ہے یہ، یا جو وزارت کہہ رہی ہے فائنینس کی اسی کی بات کو مانا جانا چاہیے کہ ساری چیزیں انڈر کنٹرول ہیں؟ چیزیں انڈر کنٹرول ہیں، جو وزارت فائنانس کہہ رہی ہے وہ درست فرما رہے ہیں. اور کوئی بھی پیسے، کوئی بھی قسط ابھی تک ہم نے شارٹ نہیں کی ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ 2 مہینے پہلے بھی ہم نے ایک پیمنٹ کی ہے جو ہم نے وقت سے پہلے کر دی تھی، اور اب بھی انشاءاللہ ہم جیسے بھی حالات ہوں گے ہم نے ڈیفالٹ نہیں کرنا. ہم نے کسی کے پیسے جو ہیں جتنی مدت کے لیے ہیں اتنی مدت کے لیے تھے، اس سے زیادہ اس کو ہم رول اوور نہیں کریں گے، اس کی ایکسٹینشن نہیں لیں گے، وہ واپس کر دیے جائیں گے. اور ایک بات میں قوم کو بتا دوں کہ جس دن یہ ماحول تھوڑا سا بہتر ہوگا، تھوڑے جنگی حالات بہتر ہوں گے، یہ پیٹرولیم پرائسز کی جو ہائیک ہے یہ کم ہو جائے یہ گی. عارضی ہے، ٹھیک. یہ مستقل نہیں ہے. چلیں اللہ کرے، انشاءاللہ اس کو واپس اللہ لائیں کرے گے. کہ جلد اور از جلد. جی. پرائم منسٹر نے اسی وجہ سے اپنے وزراء کی تنخواہیں اور ان کی 60% گاڑیاں، پیٹرول، یہ انہوں نے ریووک کر لی ہیں
کہ یہ تب تک نہیں ہوں گی، مطلب 6 مہینے کے لیے انہوں نے یہ ریووک کر لی ہیں، تو میرے خیال میں تب تک یہ ساری چیزیں کنٹرول بھی ہو چکی ہوں گی. یہ بہت عوام کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ہم غافل نہیں ہیں. جی، تھینک یو سو مچ اختیار ولی خان صاحب، بہت شکریہ. آپ نے ہمیں وقت شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. تازہ ترین صورتحال ایران امریکہ اسرائیل جنگ کی کیا، اس حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں، اور جون حسین صاحب سینئر صحافی ہیں، ایران سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. جنرل صاحب آپ کی اجازت سے میں پہلے جون صاحب سے جو لیٹسٹ اپڈیٹس ہے، ظاہر ہے صدر ٹرمپ بار بار یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فضائی برتری حاصل کر دی ہے اور ایران کی فضاؤں پر ہمارا کنٹرول ہے. ساتھ وہ بحریہ کی تباہی کی بات بھی کرتے ہیں، میزائل سسٹمز کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. لیکن بڑی خوفناک وقت چل رہا ہے امریکہ کے لیے. 2 لڑاکا طیارے، 2 میزائل، 3 ڈرونز. ایران مسلسل جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے جو دعوے ہیں وہ غلط ہیں. تو یہ صدر ٹرمپ جو ہیں یہ کیا کوئی ٹرک کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کے لیے. دیکھیں، آئی ڈونٹ تھنک یہ ٹرکس ہیں ان کی. آئی تھنک 2 چیزیں ہو سکتی ہیں. ایک، ان کا جو پریشر ان کے اوپر آیا ہوا ہے دونوں طرف سے، ان کے عوام کی طرف سے اور اے پیک لابی اور جو ایڈلسز کی لابی جس سے $250 ملین لیے ہیں. آئی تھنک یہ اس پریشر کا نتیجہ ہے ان کے بیانات. پھر اس کے اوپر پی آر کام کرتی ہے، کہتی ہے نہیں اسٹریٹجی ہے یا جو بھی ہے، کیونکہ وہ بندہ کسی بھی وقت کچھ بھی وہ جو ہے وہ بول سکتے ہیں. اور سعودی عرب کے لیے بھی انہوں نے اس طریقے سے محمد بن سلمان کے لیے اتنے نازیبا الفاظ یوز کیے. تو ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ جو کہ واقعی میں مجھے لگتا ہے کہ ہاں یہ بھی پاسبلٹی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آئل پرائسز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹرمپ کی طرف سے، اور اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے مارکیٹس کے اندر اسٹیبلٹی آئے. لیکن آپ دیکھ رہی ہیں کہ مارکیٹ نے بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے. ان کی اپنی مارکیٹس نے ان کے اپنے اسٹیٹمنٹس کے اوپر کوئی بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد $6 جو ہے وہ بیرل بڑھا، اور ہم نے دیکھا کہ کرپٹو مارکیٹ پہ اس کے اوپر افیکٹ آیا. کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹونیج والا ریمارک جو تھا اس سے لوگوں کو لگا کہ جنگ اسکیلیٹ ہوگی، لیکن ان کو اب آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ پتہ چل رہا ہے مارکیٹس کو آہستہ آہستہ ایڈجسٹ کر رہی ہیں وہ اس سینٹیمنٹ کے اوپر کہ یہ جو ہے وہ بیانات ان کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آن گراؤنڈ سچویشن جو آپ نے بالکل صحیح سے ڈسکرائب کی، باوجود سب کچھ ختم کرنے کے ان کے F-35 طیارے بھی ہٹ ہو رہے ہیں، ان کے F-15 اسٹرائکر ایگل بھی جو ہے وہ گرائے جا رہے ہیں، ان کے A-10s بھی گرائے جا رہے ہیں، ان کے ہیلی کاپٹروں کو بھی ڈیمیج ہو رہا ہے، ان کے جو ہے وہ سارے جتنے بھی ڈرونز تھے، QC ڈرونز ہے، ریپر ہے، آربیٹر ہے، ہرمس ہے، یہ ڈرونز جو ہیں وہ 140 سے زیادہ ڈرونز جو ہیں وہ ابھی تک ایران گرا چکا ہے وتھ فوٹیجز بھی موجود ہیں کافی ساروں کی. تو آئی تھنک جو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے. اور زیادہ دیر تک آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ بیانات اس طریقے سے دے سکتے ہیں اتنے نان سیریسلی. اور جو امریکہ کا سٹیٹس تھا ایز اے گلوبل پاور، ایز اے ایک پریزیڈنٹ کی بات میں وزن ہوتا تھا، تو وہ وزن جو ہے انہوں نے بالکل ختم کر دیا. آئی ڈونٹ تھنک یہ زیادہ دیر تک چل سکتا ہے. صحیح. جیسا ظاہر ہے کچھ خبریں اس طرح کی بھی چل رہی ہیں کہ شاید ایران نے جون کی جو جنگ تھی اس کے بعد اپنے ایئر ڈیفنس سسٹمز کو اپ گریڈ کیا ہے، اور اب جس طرح سے مطلب لیٹسٹ اسٹیلتھ طیارے گرائے جا رہے ہیں، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اگین بہت سارا سرپرائز ہے اسرائیل اور امریکہ کے پاس جو ان کی اسیسمنٹ تھی ریگارڈنگ ایران کے ہم دفاعی طور پر ان کو کتنا جلدی، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں کیا بیانات تھے کہ چند دنوں کی بات ہے اور ایران جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دے گا. جی تھینک یو ویری مچ تنزیلہ فار ہیونگ می، اور میرا جون حسین صاحب کو بھی بہت سلام. جہاں تک سرپرائز کا تعلق ہے تو اسٹریٹجک سرپرائز ہو گیا جی. یہ تو آپریشنل چیزیں ہیں. آئی ایم شیور کہ ایران جو 12 ڈیز کا جو پہلا فیز 1 تھا اس وار کا، جس کو لوگ 12 ڈیز وار کہتے ہیں، میں تو اس کو کہتا ہوں وہ فیز 1 ہے. تو ایران گاٹ الارم، وہ تیاری میں تھے، انہیں پتا تھا کہ دا بگ ون از کمنگ. اسی پہ انہوں نے اپنا سٹرکچرز ٹھیک کیے، اپنے کمانڈ کے سٹرکچرز ٹھیک کیے، اور ہر اپوائنٹمنٹ کے لیے 3 سے 5 یہ جو موزیک ڈیفنس کی ہم بات کرتے ہیں، یہ جو لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں، سو دے ایگزیکٹلی نیو اٹ. اس لیے تو وہ سٹرکچر نے پھر کولیپس نہیں کیا جی، جس پہ بیس کر کے انہوں نے وار کی تھی کہ ہمیں 3-4 دنوں میں یہ کولیپس ہو جائے گا. پیپل آر آلریڈی آن دا اسٹریٹ، اور جن کو ہم نے کہا تھا کہ ہیلپ از آن اٹس وے، وہ ہیلپ کیا ابھی 94,000 کے قریب آپ نے سول بلڈنگز مار دی ہیں. جو لوگ تھوڑا بہت خائف بھی تھے لیڈرشپ سے، ان کو بھی آپ نے جوڑ دیا. تو وہ بھی اسٹریٹجک سرپرائز ہے میری نظر میں، کہ جو لوگ آپ کو امریکن ایکشنز کو سپورٹ جنہوں نے کرنا تھا، جن پہ آپ تکیہ کر کے بیٹھے، آپ نے ان کو بھی پش کیا اپنی ہیوبرس اپروچ کے. تو ڈیفنس آئی ایم شیور جی ایوالونگ سچویشن ہے. ہر کنٹری کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ اوورٹ ہوتی ہیں، وہ سب اپنے ڈیفنس ڈیلز بھی اوورٹ ہوتی ہیں، پارٹنرز بھی اوورٹ ہوتے ہیں.
कुछ कोवर्ट होते हैं। हर मुल्क के जंग में कहीं ना कहीं से दोस्त होते हैं, वो सपोर्ट भेज रहे होते हैं, किस फॉर्म में है कैसे है वो उस मुल्क को ही पता होता है। कुछ सेंसिटिविटीज होती है जिनको वो छेड़ना नहीं चाह रहे होते। तो हमारे लिए ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि जहाज गिराए गए हैं। इसका मतलब है कि वो जो क्लेम था हैशटैग का और प्रेसिडेंट ट्रम्प का कि इरानियन कंट्रोल इज विद अस, एयर कंट्रोल इज टोटली विद अस, वो थोड़ा सा उसको जॉल्ट लगा है। और जहां तक ये बात हो रही है कि जी वो प्रेसिडेंट ट्रम्प पे कोई बिलीव करता है या नहीं करता, इतना झूठ और इतना ग्रे में चीजें चल रही हैं कि होल वर्ल्ड इज कंफ्यूज जी। और मैं आज अभी मैं थोड़ी देर पहले असेसमेंट करने से पहले अगर एक फिक्रा मैं कह दूं, कोई भी असेसमेंट करने से पहले पहला जवाब हर एनालिस्ट का आता है कि विद प्रेसिडेंट ट्रम्प और अनप्रेडिक्टेबिलिटी की हम बात करनी शुरू कर देते हैं जी। अभी मैं पढ़ रही थी जो उनका अपना मीडिया है, चाहे वो गार्डियन की बात करें, वॉशिंगटन पोस्ट की बात करें, तो वो ये लिख रहे हैं जी कि अ टाइम लाइन ऑफ ट्रम्प्स फ्लिप फ्लॉपिंग ऑन द ईरान वार। मतलब उनके अपने लोग भी आप देख रहे हैं कि वो कितनी फ्लिप फ्लॉपिंग कर रहे हैं। लेकिन जॉन साहब जो दूसरा मामला है, जाहिर है वो एक हम कह रहे हैं कि खतरनाक मरहले में जंग दाखिल हो गई है, जहाँ पे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ब्लेटेंटली तमाम इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन करते हुए, उनकी नफ़ी करते हुए, उनको नज़रअंदाज करते हुए ये हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों की वीडियो अमेरिका के सदर के सोशल मीडिया अकाउंट्स से शेयर की जा रही हैं। बहुत सारे जो बैनुल-अक़वामी क़वानीन के माहिरीन हैं वो इनको जंगी जराइम कह रहे हैं। लेकिन सिचुएशन ऑन ग्राउंड कितनी आपको अलार्मिंग लगती है? क्योंकि शायद इसको रिलेट करना चाहिए, वो जो कह रहे हैं कि हम ईरान को पत्थर के ज़माने में वापस भेज देंगे। सो मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर भी तबाह करने की एक कोशिश है कि आप तालीमी इदारों को भी ना छोड़ें, आप पुलों को भी ना छोड़ें, आप अस्पतालों को भी ना छोड़ें, आप तहकीकाती लैब्स को भी ना छोड़ें। देखिए, ये तो शुरू से रहा है इनका, जो इन्होंने पहला हमला ही जो किया वो इन्होंने स्कूल पे मीनाब की बच्चियां जो 175 बच्चियां, और पहले जो गाजा में होता रहा वाइट फॉस्फोरस जो यूज़ की इसराइल ने, और अल्लाह तौबा तौबा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन एवेपोरेट हो गए लोग बाकायदा गाजा के अंदर, पता नहीं चल रहा उनका। तो जो बर्बरियत वो करते हैं वो तो ऑलरेडी सबको पता है कि वो किसी भी इंटरनेशनल नॉर्म्स या लॉज के जो है वो लॉज के दायरे में नहीं होती, वो बिल्कुल उसके बाहर होती है। और शुरू से आपने ईरान के अंदर भी देखा, हॉस्पिटल्स को टारगेट किया गया, यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया गया, पावर प्लांट्स को टारगेट किया गया, बुशहर के अंदर डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया गया। तो इट हैज़ नॉट स्टार्टेड राइट नाउ, इट हैज़ बिन गोइंग ऑन, ये पहले से चल रहा है ये मामला। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि कोशिश यही है कि किसी तरीके से पूरी आवाम को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दी जाए फॉर सपोर्टिंग देयर गवर्नमेंट एंड फॉर सपोर्टिंग द इस्लामिक सिस्टम दैट एग्जिस्ट हियर। अभी जो इसके अंदर रियलिटीज ऑन ग्राउंड नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि ये नहीं कर पा रहे। आप बहुत टाइम से देखें, कल से लेकर अब तक बहुत हमलों के अंदर बिल्कुल इक्का दुक्का अगर कहीं मिले तो मिले, लेकिन कोई हमला ऐसा जो है वो नहीं हो रहा। बुशहर के अंदर आपने देखा कि एक वो प्रोजेक्टाइल हिट हुआ चौथी दफा। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है कि ऐसा कर सके, लेकिन ईरान का जो जवाब है वो इतना खतरनाक आ रहा है इस वक्त कि 94th वेव भी आई, 95th वेव भी आई। 95th वेव के अंदर इनकी जो यूएस आर्मी की बोबियान आइलैंड के ऊपर जो हिमार मिसाइल्स थी उनको खत्म किया गया। एक पेट्रियट की बैटरी जो है वो नॉर्दर्न बहरीन के अंदर खत्म की गई। MLRS रॉकेट आर्टिलरी क्रूज जो है उनको निशाना बनाया गया इन दोस्त ममालिक के अंदर। असेंबली पॉइंट्स जो थे यूएस कमांडर्स के और एडवाइजर्स के सालिबनी एरिया के अंदर यूएस के अंदर, उनको जो है वो टारगेट किया गया। और ओरेकल जो कंपनी है जो बाकायदा पार्टिसिपेट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, टारगेटिंग में सपोर्ट करती है इसराइल को और अमेरिका को कि वो टारगेट कर सकें, उनको उनके सेंटर्स को जो है वो निशाना बनाया गया। तो जिस तरीके से वेव्स चल रही हैं, बावजूद इसके कि नेवी भी खत्म हो गई। अब देखिए नेवी भी इन्वॉल्व है इन हमलों में। ये जो अटैक्स किए हैं ये वेव 95 में ये प्रेडोमिनेटली नेवी ने किए हैं। जो अरब ममालिक के अंदर जो बेसिस हैं और जो एसेट्स हैं उनके ऊपर जो हमले हुए हैं वो नेवी ने किए हैं। तो रियलिटीज ऑन ग्राउंड ये है कि बावजूद उनके स्टेटमेंट्स के कि सब कुछ खत्म हो गया है, यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि बिल्कुल नो डाउट यहाँ पे नुकसान बहुत हुआ है, रेजिडेंशियल एरियाज पे नुकसान हुआ है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान 1 महीने में वो कॉस्ट रिकवर कर लेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू। और रियलिटीज यही है कि ईरान इस वक्त ये वॉर जीत रहा है। किसी से भी पूछना, आई एम श्योर जाहिद साहब भी बैठे हुए हैं, ही इज ऑल्सो अ वेरी गुड एनालिस्ट, आई एम श्योर उनका भी ओपिनियन यही होगा। एंड इनको या तो जाना पड़ेगा या तो बूट्स ऑन ग्राउंड करने पड़ेंगे। बूट्स ऑन ग्राउंड पे भी इनकी जो सिचुएशन है वो बड़ी खतरनाक है, इट विल बी अ सुसाइड मिशन फॉर देम। तो ज्यादा ऑप्शंस मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अच्छा, ये जो आप दो ऑप्शंस की बात करें, जो जैसा एक क्विक कमेंट फिर मैं ब्रेक ले लूंगी। जो बूट्स ऑन ग्राउंड का है ऑप्शन वो बार बार कोट किया जाता है सदर ट्रम्प के सोर्सेज और उनके जो करीबी साथी हैं कि वो है ऑन टेबल, और उसमें कुछ मंसूबे कल भी मैं अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर रही हूँ। उन्होंने कहा जी मैं खार्ग पे
फॉर एग्जांपल कब्ज़ा कर लूँगा, फिर ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग कि मैं जो यूरेनियम है ज़ेर ज़मीन उस पे धावा बोलूँगा और उसको मैं अपने कब्ज़े में ले लूँगा। डू यू थिंक कि मिलिटरीली मैं पूछ रही हूँ क्योंकि वहाँ के जो अमरीकी दिफाई तजियाकार हैं वो तो कहते हैं कि ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और ये मोस्ट डेंजरस फौजी एक एक्शन होगा अगर सदर ट्रंप वाकई में ये करते हैं। तो डू यू थिंक ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग विद लॉजिकल कंक्लूजन इन हिज हेड के उन्होंने क्या करना है? लॉजिकल थिंकिंग और मोरालिटी और पीस ये इलूसिव सी चीजें हैं जी इस वक्त इस वॉर में उनकी तरफ से मैं देख रहा हूँ। देखिए 3 चीजों पे उन्होंने डिसाइड करना है जी, 3 चीजें ये डिक्टेट करेंगी बूट्स ऑन ग्राउंड का जो भी है। नंबर 1, इज डोनाल्ड ट्रंप रेडी टू पे द कॉस्ट ऑफ ब्लड बॉडी बैग्स? एक पायलट गुमा हुआ है, पूरा अमेरिका आज हिला हुआ है और वो कॉस्ट पे कितनी कर सकते हैं, कितनी कौम उनके पीछे है। उस कॉन्टेक्स्ट में कौम 56% इज अगेंस्ट द वॉर, वो बिल्कुल पीछे नहीं खड़ी होगी। नंबर 2, टाइम। 20 साल लगे अफगानिस्तान में, 19 साल लगे वियतनाम में, 8-9 साल में इराक में लग गए। जब बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं तो फिर आप आते तो अपनी मर्जी से, जाते फिर उनकी मर्जी से जो आपसे लड़ रहे होते हैं। वो फिर प्रोटेक्टेड मोड में ईरान उसको रिस्पॉन्ड करे। ये नहीं होगा कि पहले दिन ही गुमसान की लड़ाई हो जाएगी और एक ही पॉइंट पे होगी, वो फिर उसको स्प्रेड करेगा। ईरान इसको प्रोटेक्टेड मोड में करेगा। एंड थर्ड इज क्रेडिबिलिटी ऑफ योर फोर्सेस। ऑलरेडी क्रेडिबिलिटी जो है वो चैलेंज होना शुरू हो गई है। तो अगर आप रेडी हैं ये कॉस्ट पे करने के लिए, फिर आप करें। जब इन तीनों का एनालिसिस करते हैं तो मुझे बिग नो नजर आता है। हाँ, कर सकते हैं वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, जब करेंगे तो आई थिंक इट विल हैव अ हैवी कॉस्ट और ये ईरान को भी सूट करेगा। तो दैट्स व्हाई इसकी मुझे देखिए ना 2 मेजर चीजों पे ये वॉर शुरू की गई। एक हमें जी इमिनेंट थ्रेट है और थ्रेट में कॉन्टेक्स्ट में वो न्यूक्लियर का थ्रेट सामने पहले लाते थे और उसके साथ उन्होंने जो प्रॉक्सीज का बात करते हैं, जो भी हिजबुल्लाह वगैरह इनकी बात करते हैं, ये 2 थ्रेट है। 2 चीजें शुरू हुई, प्रॉक्सीज एंड न्यूक्लियर, और अब उसमें ऐड क्या हो गया, हुर्मस। तो नोबडी कुड थिंक कि हुर्मस को इतना स्ट्रेटजी में इतना जबरदस्त तरीके से जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस को सामने रखते हुए ईरान इसको प्ले अप कर देगा। कार्ड्स और भी हैं, जो फैलेगा, थिएटर्स और भी फैलते चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बिग कॉस्ट। जी ठीक है, प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक। सफारतकारी की कोशिशों का क्या नतीजा निकल सकता है उस हवाले से भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और सफारतकारी के ऑप्शन पे भी जॉन साहब ज़रा बात कर लूँ। जाहिर है आज ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के हवाले से जो कुछ मगरबी मीडिया कोट कर रहा था उसकी उन्होंने वजाहत किया और इसाक डार साहब ने, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा है और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। आपको लगता है ईरान में बैठ के सिचुएशन को और हालात को और पब्लिक के सेंटिमेंट को देखते हुए आपको ये नज़र आता है कि मुज़ाकरात की तरफ चीज़ें जा सकती हैं गिवन द सर्कमस्टांसेस इस वक्त जिस तरह के हमले हो रहे हैं, गिवन द थ्रेट ऑफ कि शायद जोहरी तनसीबात जो हैं उन पे भी हमला किया जा सकता है, इस जंग को एटमी शक्ल भी मिल सकती है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि मुज़ाकरात अभी हो सकते हैं। ये बिल्कुल आई थिंक टाइम चला गया मुज़ाकरात का। और मैं पहले से कह रहा हूँ कि देखिए मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अब क्लैरिफाई कर दिया कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे अमेरिका के साथ। पाकिस्तान के साथ बहरहाल मैसेजेस एक्सचेंज हुए हैं अमेरिका के साथ। डेफिनेटली पाकिस्तान ने बहुत अच्छा काम किया और आरागची साहब ने भी उसको अभी ट्वीट के जरिए कंफर्म कर दिया है। देखें, जो दूसरी चीज़ें, आई डोंट थिंक कि अभी जो चल रहा है मामला, इसके ऊपर कोई भी एक्सपेक्टेशन, आई थिंक बेवकूफ़ी होगी ईरान अगर भरोसा करेगा अमेरिका के ऊपर इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। यस, ऑब्वियसली टेबल टॉक्स होती हैं, बातचीत होती है, लेकिन वो तब होती है जब सामने वाली साइड से कोई ना कोई सर्टेनिटी या कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी नजर आ रही होती है। तो जब तक यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पे एक्शनेबल कोई चीज़ नहीं करता, बेस खाली करना शुरू नहीं करता, तब तक मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की टेबल टॉक होगी या किसी भी तरीके की बातचीत तो होगी। ये जो 48 घंटे का सीज फायर था जॉन साहब 48 घंटे के सीज फायर की पेशकश को क्यों मुस्तरद किया गया ईरान की तरफ से? इसीलिए मुस्तरद किया गया क्योंकि किसी भी बात पे भरोसा नहीं है ईरान को। और ये जाहिर सी बात है, क्यों करे सीज फायर? ईरान कहता है आप जब दिल चाहेंगे जंग करें, आप जब दिल चाहें रोकें। ऐसा तो नहीं हो सकता। ईरान अपने आप को समझ रहा है कि वो जंग जीत रहा है और वो कॉस्ट बेयर करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे लोगों का सेंटिमेंट, अगर मैं आपको बताऊं, लोगों का सेंटिमेंट तो अवाम का सेंटिमेंट हुकूमत से भी ज्यादा खतरनाक है। इनफैक्ट पुशबैक आ रहा है, मैंने देखी है वो वह जगहें, लोग खड़े हो गए हैं कि भाई न्यूक्लियर वेपन आप बनाएं। लोग खड़े हो गए हैं कि या तो इनको आप खत्म करें या तो खुद खत्म हो जाए, आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। गवर्नमेंट तो फिर भी थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट टोन में बात कर रही है। अवाम बहुत खतरनाक फेज में इस वक्त। आयतुल्लाह खामनाई को जो
شہید کیا ہے. اٹ از ناٹ اے اسمال تھنگ. یہ بہت بہت بڑی بات ہے. یہ غائب امام کی جو شیعہ مذہب کے اندر غائب امام کی جو ریپرزنٹیشن ہوتی ہے وہ ظاہر جو ہے نمائندے کے تھرو ہوتی ہے, اور وہ نمائندہ آیت اللہ خامنائی تھے لوگوں کی نظر میں. تو میرے خیال میں تو بہت زیادہ یہاں پہ عوام کے اندر پریشر ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ نیگوسیشن ہوگی تب تک جب تک کوئی پریکٹیکل سٹیپس نہ نظر آئیں. جی تھینک یو جان صاحب. جان صاحب لاسٹ کامنٹ آپ کا بھی مجھے اسی پہ چاہیے کہ آپ کو سفارتکاری کے کتنے کامیابی کے امکانات کیا نظر آتے ہیں؟ ظاہر ہے پاکستان ایک کردار ادا کر رہا ہے, ترکی مصر سعودی عرب کے ساتھ مل کے, چائنا کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے, رشیا نے بھی آفر کیا ہے. ڈو یو تھنک کہ صدر ٹرمپ جس طرح کی پالیسی کو لے کے چل رہے ہیں, یہ تمام کوششیں جو اس ریجن میں ہو رہی ہیں ان کو انفلوئنس کر سکتی ہیں ان کی ڈیسیجن میکنگ کو, یا فار اندر ریزن جو ان کے اپنے ہاں اس وقت جو پریشر بلڈ ہو رہا ہے, جیسے آپ نے ذکر کیا کہ عوامی حمایت ان کی اور مقبولیت دونوں میں مسلسل کمی ہو رہی ہے. فوج آن بوٹس کے خلاف تو 75% جو نئے پولز آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ اس کے خلاف ہیں کہ بوٹس آن سوائل جو ہے وہ نہیں آپ نے کرنے. تو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بہت سی چیزیں ٹرمپ کر رہے ہیں جی, وہ کسی وقت بھی جنگ سے نکل سکتے. ہی کین گیٹ آؤٹ آف دس وار اسی کیوٹک حالات میں چھوڑ کر بھی جا سکتے, کیونکہ ان کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹو تو وہ ڈیفائن نہیں کر سکے. اسی وجہ سے تو اسٹریٹجک کنفیوژن پیدا ہوئی, اور وار جو ہے وہ آرمی چیف کو آپ سیک کر رہے ہیں, آپ اپنے لیگل آفیسز کو سیک کر رہے ہیں. اس کا مطلب دیر آر پریشرز بلڈنگ اپ ان سائڈ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. دیکھیں پہلے اوباما صاحب نے بھی جنگ جب شروع کی تھی, اور جارج بش صاحب نے, if I'm not wrong, جنگیں شروع کی تھیں اپنی عراق کی, اور یہ وہ مڈ ٹرمز کے بعد ہی کی تھی. اپنی پالیٹکس کو ایڈریس کر کے وہ وار پہ آئے تھے. یہ اس سے پہلے وار میں آ گئے ہیں. تو دیر از اے ہیوج ٹیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک جو ٹھان لیتے ہیں یا ان کے ذہن میں ایک آ جاتی ہے, یا اتنے سیریس پریشرز رہے ان کے اوپر, اینی تھنگ مجھے تو ابھی کنفرم نہیں ہے, آئی کانٹ بی ایشورڈ, بٹ اگر ایپسٹین فائلز ہیں یا اس طرح کی اور چیزیں, تو پھر نیتن یاہو واز سکسیسفل. وہ ان کو پل کر کے لے آیا ان سائڈ بیفور دی مڈ ٹرم الیکشنز. تو آئی تھنک ڈپلومیسی, دیکھیں جی آج نہیں تو کل سولوشن تو ڈپلومیٹک ہی ہونا ہے, ڈپلومیسی نہیں کام کرنا ہے. تو یہ جو فرینڈز اویلیبل ہیں, ایگزٹ کارڈز, اور یہ صرف میں عراق یو ایس کے لیے نہیں کہہ رہا, ایران کو بھی اس کو بڑا کیئرفلی مینیج کرنا ہوگا. ٹھیک ہے آپ کی اسینڈنسی ہے, اسٹریٹجک آپ کو ایڈوانٹیجز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے اس وقت ہوں گی, لیکن وار آؤٹ کمز بڑی ڈفرنٹ ہوتی ہیں جی, پریشر بڑے ہوتے ہیں. کسی وقت بھی کوئی ٹیکٹیکل آپریشنل مسٹیک کبھی کبھی آپ کو اسٹریٹجک لاسز میں کر دیتی ہے. پھر یہ جو ہرمز کا جو اسٹریٹجک پریشر ہے, میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے کچھ عرصہ تو بہت اچھا چلے گا, پھر آپ کے فرینڈز بھی اتنی ہیٹ پہ فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ کے یورپ میں جو آپ کے بارے میں یا جو جنگ میں شامل نہ ہوئے, نیٹو بھی آپ سے پازیٹیو چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہے, چائنا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے, رشیا آپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اور پھر میری سب سے جو کریٹیکل چیز ہے وہ پوسٹ وار ایران اینڈ جی سی سی کنٹریز جو ہیں, جو عرب ورلڈ ہے, ان کا جو ریلیشن شپ ہے, یہ جو سٹریس ہے, کیونکہ یہ جتنا بڑھے گا, جتنا نیگیٹو ہوں گے, جتنے ہم غصے میں جائیں گے. ابھی ہم ایک دو اسٹیٹس کو دیکھ رہے ہیں, ان کا بیہیویئر چینج ہو رہا ہے اسی وار کے پریشرز کے نیچے, لیکن وہ الٹیمیٹلی ہیلپ کرے گا اسرائیلی ایسپائریشنز کو, ان کے پرسوٹس کو. تو آئی تھنک دیٹ از ویری ڈینجرس. تو یہ ایک آف ریمپ جو ہے وہ لے کے پھر آپ نے اپنے آپ کو ری بلڈ کرنا ہے. وی ہیو ٹو سی اے نیو ایران آلسو, کیونکہ ڈومیسٹک بھی ایشوز تو تھے وار شروع ہونے سے پہلے, جس کے اوپر بیس کر کے یہ وار تھوپی گئی. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی 8-9 مہینے بعد, 10 مہینے بعد, یہ سب کو فیئرز ہے کہ جو دوبارہ وہ آئیں گے, تو ایران ول ناٹ بی ایٹ دس پوائنٹ آف اسٹرینتھ, اتنی اسٹرینتھ پہ نہیں ہوگا ٹو ریسپونڈ. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں سب کو وار سے پہلے بھی, الٹیمیٹلی آپ کہہ رہے ہیں اس وار سے پہلے بھی, بس ایک فکرہ میں اگر کہہ دوں, اس وار سے پہلے بھی ایران کے اندر ایک سچویشن تھی جس کو انہوں نے انالائز کیا, غلط یا صحیح وہ الگ بات ہے, کہ جی اندر سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, اسی پہ انہوں نے وار لگا دی. کل کوئی اور اس طرح کی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کوئی اور پھر تالا ازما آ جائے. تو دیر آر لاٹ مینی تھنگس ٹو بی ڈن. آئی تھنک آج کا بیان بڑا پازیٹیو آیا ہے پاکستان کے بارے میں, اور یہ نہیں کہ میں پاکستانی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں, میں اس وار اور اس ریجن کی اسٹیبلٹی اور سب سے بڑا فار دا پیپل آف ایران کہہ رہا ہوں کہ دے وڈ لائک کہ ایک اچھا آف ریپ میں ایک یہ بات ختم ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جن زاہد اور جون سے اپنی گفتگو سنی جی. پروگرام سے آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ.